اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے فرمایا فرشتوں سے کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، ملائکہ فرشتوں کو کہتے ہیں. ملائکہ کا مطلب ہے پیغام پہنچانے والے. اب فرشتے جو ہیں ان کا یہی کام ہے، کوئی وحی لے کے آ رہا ہے، کوئی اچھی خبر لے کے آ رہا ہے، کوئی بری خبر لے کے آ رہا ہے، کوئی جو ہے لوگوں کے نیکیاں جو ہیں وہ لے کے جا رہا ہے، کوئی برائیاں لے کے جا رہا ہے. تو فرشتوں کا جو ڈیوٹی ہے وہ پیغام پہنچانے کی ہے، تو اس لیے ان کو ملائکہ کہتے ہیں. تو ملائکہ جو ہے یہ اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو فرشتوں کی پیدائش ہے نور سے کی ہے. جو اللہ کا نور ہے وہ اور چیز ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمان میں اللہ کا نور ہے، وہ نور اور ہے. اور جس نور سے فرشتے پیدا ہوئے ہیں وہ نور مخلوق ہے. جیسے مٹی مخلوق ہے، مٹی سے انسان پیدا ہوا ہے، اور آگ مخلوق ہے، آگ سے جو ہے جن پیدا ہوئے ہیں. یہ انسان اور جن مخلوق ہیں. اسی طرح نور بھی ایک مخلوق ہے تو جس سے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے. تو اللہ کا جو نور ہے وہ اور ہے، فرشتوں کا اور ہے. فرشتوں کا جو نور ہے وہ مخلوق ہے، جو اللہ کا نور ہے وہ مخلوق نہیں ہے. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نور من نور اللہ، یہ شرک الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نور سے نور کو پیدا کیا. نور من نور اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نور سے، جیسے جگ میں پانی ہو اور کچھ پانی جگ میں سے گلاس میں ڈال دیا جائے تو پانی میں تو کوئی فرق نہیں تھا. جو گلاس میں پانی ہے وہی جگ میں پانی ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کے نور سے پیدا کیا، اللہ کے نور سے بنایا، تو پھر ان میں اور اللہ میں تو کوئی فرق نہیں رہ جائے گا، پھر تو دو خالق بن جائے گے نا. تو نور من نور اللہ یہ لفظ بالکل غلط ہے. جو اللہ کا نور ہے وہ مخلوق نہیں ہے، باقی جو نور ہے فرشتوں کا وہ مخلوق ہے. تو اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں زمین میں اپنا. حضرت آدم علیہ السلام کا اشارہ فرمایا. تو نیب کہتے ہیں کہ اللہ کے احکام اللہ سے لے کر مخلوق تک پہنچانا، مخلوق پہ نافذ کرنا. تو جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے ان کا یہی کام تھا کہ وہ اللہ کے جو احکام تھے وہ اپنے امت تک پہنچاتے، ان پہ نافذ کرتے تھے. اس کو نیب کہتے ہیں. تو آگے فرشتوں نے کیا فرمایا، کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا تو بنانے والا ہے اس زمین میں ایسی مخلوق کو جو اس زمین میں فساد مچائیں گے، لڑائیاں کریں گے، جھگڑے کریں گے، شراب نوشی کریں گے، وہ تو زمین میں فساد مچائیں گے. تو اللہ سے فرمایا کہ آپ ایسی مخلوق کیوں بنا رہے ہیں. وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور وہ خون بہائیں گے، ایک دوسرے کو قتل کریں گے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، اور اپنے بارے میں فرمایا ہم تو آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی عبادت کرتے ہیں. وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کی جو ہے پاکیزگی کو بیان کرتے ہیں. فرشتوں کی جو تسبیح ہے وہ اصل تسبیح جو اکثر فرشتے پڑھتے رہتے ہیں. بخاری شریف کی جو کتاب ہے حدیث والی، اس کے آخر میں حدیث آتی ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دیکھنے میں بہت چھوٹی تسبیح لگتی ہے الفاظوں کے اعتبار سے، لیکن اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، بہت بڑا ہے. تو فرشتوں کی یہ فرشتوں والی تسبیح ہے. فرشتے اکثر یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کی بیان کرتے رہتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کوئی فارغ وقت جیسے ہم بیٹھتے ہیں یا کام کاج میں لگے رہتے ہیں تو ہماری زبان پہ یہ تسبیح ہونی چاہیے. یہ الفاظ کے اعتبار سے بہت چھوٹی ہے لیکن جو اس کا ثواب ہے وہ بہت زیادہ ہے. وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو فرما رہے ہیں کہ آپ جو ہے تمام عیبوں سے، تمام عیوب سے آپ پاک ہیں. تو فرشتے کہہ رہے ہیں کہ جب ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تو پھر آپ کو نیب بنانے کی کیا ضرورت ہے. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جو نیب اللہ تعالیٰ بنائیں گے وہ بھی یہی عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے گا. جو ہم کام کر رہے ہیں وہ بھی تو یہی کرے گا، تو آپ ہمیں جو ہے خلیفہ بنا دیں، تو ان کو آپ کیوں بنا رہے ہیں. تو آگے اللہ نے فرمایا قال انی عالم، جو میں جانتا ہوں
ما لا تعلمون، وہ تم نہیں جانتے۔ وہ کیا چیز تھی جو اللہ تعالیٰ جانتے تھے، جو فرشتوں کو معلوم نہیں تھا؟ کہ فرشتے جو ہیں وہ تسبیح بیان کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر مادہ بھی ایسا ہے، ان کا خمیر بھی ایسا ہے، صرف وہ عبادت کرتے رہتے ہیں، ان کے اندر خواہشات کا مادہ نہیں ہے، ان کو کسی چیز کی حاجت نہیں پڑتی، اس کو نیند کی حاجت نہیں ہوتی، کھانے پینے کی حاجت نہیں ہوتی، اس لیے وہ ہر وقت عبادت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جس کے اندر خواہشات ہوں گی، ضروریات ہوں گی، حاجات ہوں گی، لیکن اس کو دبا کے پھر بھی میری فرما برداری کرے گا۔ تمہارے اندر تو خواہشات کی جو ہے نا مادہ ہی نہیں ہے نا، اس لیے تم عبادت کرتے رہتے ہو میری۔ وہ ایسی مخلوق ہوگی، ان کے اندر خواہشات ہوگی، ضروریات حاجات ہوں گے، اس کے باوجود وہ میری عبادت کریں گے۔ تو اس چیز کو دیکھ کر علماء نے لکھا ہے کہ انسان جو ہے فرشتوں سے افضل ہے، کہ فرشتوں کی جو عبادت ہے وہ اگر ساری رات عبادت میں لگے رہیں، ساری رات، لیکن انسان صرف 5 منٹ کی عبادت کرے تو انسان کی عبادت ان فرشتوں سے زیادہ ہے۔ جو انسان کو ثواب ملے گا وہ فرشتوں کو اتنا ثواب نہیں ملتا۔ انسان کی 5 منٹ کی عبادت اور فرشتوں کی ساری رات کی عبادت، تو انسان کی جو عبادت کا ثواب ہے وہ زیادہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو انسان رات کو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، پھر صبح کو بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو پوری رات کا اس کو عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ رات کو جماعت کے ساتھ اس نے نماز پڑھی، پھر صبح کو بھی جماعت کے ساتھ، تو فرشتوں کو جو ہے نا یہ مقام حاصل نہیں ہے۔ وہ ساری رات عبادت میں لگے رہتے ہیں، پھر بھی ان کو وہی ثواب ملتا ہے۔ لیکن انسان نیند میں رہتا ہے پوری رات، پھر بھی اگر وہ رات کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، پھر صبح کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو اس کو پوری رات کا عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ کیونکہ فرشتے جو ہے وہ تو خواہشات سے پاک ہیں، لیکن انسان جو ہے نیند سے اٹھ کے آتا ہے۔ انسان جو ہے چاہے چھوٹی راتیں ہے پھر بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے صبح کو نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے، چاہے گرمی ہے سردی ہے پھر بھی اپنے حاجات کو چھوڑ کے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ اس وجہ سے انسان کو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شرعی مسائل اور وظائف حل ہوتے رہیں تو آپ ہمارا چینل شرعی مسائل اور وظائف کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کے تمام شرعی مسائل اور مجرب وظائف حل ہوتے